چند دنوں پہلے ایک صحافی نے ایک بوڑھے شخص سے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ کا گھر کیسا چل رہا ہے۔ اس بوڑھے شخص نے ایک عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک نے ماسٹر کیا ہے اور دوسرا بے تعلیم ہے، اور گھر کا سارا خرچہ وہ بے تعلیم بچہ چلا رہا ہے، اور جس لڑکے نے تعلیم کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جاب نہیں مل رہا اور وہ بے روزگار ویسے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ 4,000 PhDs in Pakistan are unemployed and the number is just growing. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو 16-17 سال تک ایک بچہ پڑھتا رہتا ہے اور پھر آخر کار ان کو ایک ڈگری مل جاتی ہے، لیکن ڈگری ملنے کے بعد ان کو جاب نہیں ملتی۔ وہ جاب کے لیے در بدر جاتے ہیں اور ہر کسی کو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جاب چاہیے۔ تقریباً 25 سے 30 سال کی عمر میں ان کو ایک جاب ملتی ہے، لیکن اس جاب کی سیلری بہت زیادہ لو ہوتی ہے اور اس میں اس کا گزارا نہیں چل سکتا، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ اسی تنخواہ میں اپنا گزارا کرتے رہے، حالانکہ وہ تنخواہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ یہ ڈر ہوتی رہتی ہے کہ کہیں میرا جاب نہ چلا جائے ورنہ میں روڈ پر آ جاؤں گا، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، میں گھر کا کرایہ نہیں دے پاؤں گا، بچوں کے اسکول کی فیسز نہیں دے پاؤں گا۔ ان کے اس غم میں یہ زندگی ان کی چلتی رہتی ہے، اور آخر کار جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بوڑھا ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ نہ ان کے ساتھ ان کی ڈریم کار ہوتی ہے، نہ وہ اپنے لیے کوئی اچھا سا گھر بنا لیتے ہیں، نہ وہ اپنے لیے کچھ اچھی چیز خرید لیتا ہے، مگر ان کی زندگی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے اور آخر میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بل گیٹس، مارک زکربرگ، جیف بیزوس اور انڈیا کی اڈانی اور امبانی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن اصل میں ان لوگوں نے ایک جال سے اپنے آپ کو بچایا تھا، اور وہ تھا اسکول سسٹم۔ ان لوگوں میں سے کسی نے بھی 17-16 سال کی ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہے۔ اصل میں آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جو ایجوکیشن سسٹم تیار کی گئی ہے یہ صرف ورکرز کو پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ In Rockefeller's own words, I don't want a nation of thinkers, I want a nation of workers. The school system was made to turn you into a worker. چلو تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں اور اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ 1806 میں رشین آرمی اور نیپولین کی آرمی کے بیچ میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ رشین آرمی بظاہر بہت زیادہ سٹرانگ دکھائی دے رہی تھی اور وہ نمبر میں بھی بہت زیادہ تھے، اور نیپولین آرمی ویک دکھائی دے رہی تھی، لیکن جب لڑائی ہو جاتی ہے تو نیپولین آرمی اس جنگ کو جیت جاتی ہے، اور رشین آرمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ہمارے مضبوط ہونے کے باوجود نیپولین آرمی نے کیسے ہم کو شکست دی۔ رشین آرمی ریزن کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں لگ گئی کہ کس وجہ سے ہم نے یہ جنگ ہارا ہے۔ تو جب ریزن معلوم ہوا تو ریزن کچھ یوں تھا کہ رشین آرمی میں ہر کوئی کسی کی بات نہیں مانتے تھے اور خود وہ کرتے تھے جو ان کے دل چاہتے تھے، اور اگر دوسری طرف نیپولین کی آرمی تھی وہ صرف نیپولین کے آرڈرز پر کام کرتے تھے۔ تو جب یہ وجہ رشین آرمی کو پتہ چلا تو رشین آرمی کے کچھ لیڈرز نے یہ سوچا کہ کس طریقے سے ہم اپنے آرمی کو بھی ایسے ہی ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی باتوں کو نہ مانے اور جو صرف سپیریئر ہوتے ہیں ان کی باتوں کو مانے۔ تو انہوں نے اینڈ میں جا کر ایک ایجوکیشن سسٹم بنا دیا، اور اس ایجوکیشن سسٹم کو نام دیا پرشین ایجوکیشن سسٹم۔ یہ ایجوکیشن سسٹم 5 سے 13 سال کے بچوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ 5 سے 13 سال کے بچے بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں، ان کی برین ایسے بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ٹرینر ان کو جیسے بھی ٹرین کرنا چاہے وہ ان کو ٹرین کر سکتے ہیں۔ یہ پرشین ایجوکیشن سسٹم جب سالوں تک چلا تو ان کو کلیئرلی یہ پتہ چلا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم بہت زیادہ ہمیں فائدے دے رہا ہے، کیونکہ اسکول میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں اپنی ٹیچر سے کہ کیا میں پانی پی لوں، کیا میں بیٹھ جاؤں، کیا میں کھڑا ہو جاؤں، تو اسی وجہ سے وہ آرڈرز کو بہت زیادہ اچھی طرح سے فالو کرتے تھے، اور یہ سسٹم ان میں بچپن سے ہی ڈالی گئی، اور جب وہ آرمی میں چلے گئے یا پھر ویسی ہی زندگی میں رہتے تھے تو آرڈرز کو بہت اچھی طرح سے فالو کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس وقت کے ایک شخص تھامس میکیولے کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، انہوں نے 1835 میں ایک پروپوزل تیار کیا اور اس پروپوزل کا نام لکھا انگلش ایجوکیشن سسٹم۔ انہوں نے یہ پروپوزل اس لیے تیار کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انگریز کم مقدار میں ہیں اور انڈینز بہت زیادہ ہے،
کہیں یہ انڈینز ہمارے لیے مسئلہ نہ پیدا کر دے۔ تھامس میکیولے نے یہ پروپوزل لارڈ بینٹک کو دیا جو کہ اس وقت کے گورنر جنرل تھے، اور انہوں نے یہ پروپوزل 1835 ایکٹ میں پاس کی اور انڈیا میں انگلش ایجوکیشن سسٹم ایکٹ 1835 لاگو کر دیا گیا۔ یہ ایجوکیشن سسٹم پرشین ایجوکیشن سسٹم پر بیسڈ تھا۔ ہمارے بر صغیر کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ انگریز ہمیں انگلش سکھانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں انگریزوں کا مطلب کچھ اور تھا۔ جب وقت گزرتا گیا تو انڈیا میں کلرک سے لے کر بڑے آفیسر تک کی نوکریوں پر انڈینز موجود تھے، اور وہ صرف وہ کرتے تھے جو کہ انگریزوں کی طرف سے ان کو حکم ملتی تھی، حالانکہ ان انگریزوں نے ان پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو اس سسٹم کو ہم بھی فالو کرتے ہیں، اور جب ہمارا بچہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم پراؤڈلی ان کو اسکول میں ایڈمٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو فریش مائنڈس ہوتی ہے، کیوریس مائنڈ ہوتی ہے، ان میں جو سوچنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے، ان کو ہم کمپریس کرتے ہیں، اور ان کو صرف وہ باتیں بتائی جاتی ہے جو کہ ان کی کتابوں میں ہوتی ہے، اور ان کی ذہن ایسے بنائی جاتی ہے کہ آپ نے صرف انگلش، بیالوجی، کیمسٹری، میتھس یہ سبجیکٹس آپ نے پڑھنے ہیں، اور اسی میں ہی آپ کی کامیابی ہے۔ تو وہ بچہ پھر کچھ اور نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ کتابوں کے بارے میں سوچتا ہے، ہمیشہ مارکس کے بارے میں سوچتا ہے، ہمیشہ ڈگری کے بارے میں سوچتا ہے، اور کوئی سکلز نہیں سیکھتا۔ وہ اپنے لاکھوں روپے سکولز میں دے دیتے ہیں، پھر کالجز میں لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، یونیورسٹیز میں لاکھوں روپے اپنے ضائع کر دیتے ہیں، اور ان میں ان کو ایک جاب ملتی ہے جن کی تنخواہ صرف 30,000 سے لے کر 40,000 کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوا ہوگا کہ جس شخص نے تعلیم کیا ہے وہ اپنی ڈریم کو کبھی پورا نہیں کرتا، وہ دوسروں کی ڈریمز پر کام کرتا ہے اور دوسروں کی ڈریمز کو پورا کرنے کی اپنی کوشش کرتا ہے۔ ان کو صرف ایک تنخواہ ہی ملتی ہے جس میں ان کا صرف گزارا ہو جاتا ہے۔ ایجوکیشن سسٹم کا مین مقصد تھا نوکر بنانا، لوگوں کو ورکرز بنانا۔ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ڈگریوں والے لوگ بے روزگار ہیں اور ویسے ہی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو کوئی جاب بھی ملی ہے تو اس جاب کی تنخواہ 15 سے لے کر 25,000 تک کی ہوتی ہے، اس میں صرف ان کی جیب کا خرچہ ہی چلتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکول سے نکال۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ اچھے مارکس نہیں لے پا رہا، وہ بیالوجی، کیمسٹری، میتھس کو اچھی طرح نہیں سمجھ پا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں ناکام آدمی ہے۔ وہ ان تعلیم یافتہ سے بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سکلز میں بہت زیادہ اچھے ہوں، اور سکلز کے بیس پہ وہ ان تعلیم یافتہ نوجوانوں سے بہت زیادہ آگے جا سکتا ہے۔ اور سکلز اسکولوں میں سکھائے نہیں جاتے، صرف آپ کو ایک ڈگری مل جاتی ہے، اور اگر آپ کسی کے پاس جائے کہ مجھے جاب دے دو، تو اگر آپ سے وہ پوچھے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ہماری کمپنی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو آپ اگر ان کو کہے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، تو وہ کہے گا کہ میں ڈگری کا کیا کروں، آپ مجھے کون سی سکل پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ساتھ سکلز نہیں ہیں، سو یو آر نتھنگ۔